السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 2010 اور اس کے گرد و نواح میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی سے لے کے GHQ اور راولپنڈی تک ایک خودکش دھماکوں کی سیریل چل رہی تھی۔ ہزاروں افراد ایک اندیکھی جنگ کا شکار ہو رہے تھے اور دہشت گردی کا شکار ہو رہے تھے۔ آج خدا نخواستہ حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت سوات میں امن کمیٹی کے سربراہ ادریس خان قتل ہو چکے ہیں اور اسلام آباد میں لال مسجد پہ مولانا عبدالعزیز قابض ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری جو معیشت ہے وہ تقریباً ڈوب چکی ہوئی ہے، اور جو بھی اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں درست سمت میں بڑھ رہی ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے۔ انہی دو موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، مین سٹریم میڈیا میں یہ چیزیں جگہ نہیں پا رہی کہ افغانستان سے ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے جوان افغانستان سے آنے والی گولیوں کا شکار بن کے شہید ہو رہے ہیں۔ سوات میں کبل کے مقام پر ہمارے امن کمیٹی کے سربراہ ادریس خان، جو کہ سابق جنرل راحیل شریف کے قریبی دوست تھے اور ان کے بہت ہی قریبی تھے، وہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قبائلی علاقہ جات سوات، مٹا اور ان علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کے اثر کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ٹیلی نار کمپنی کے 9 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اغوا کر کے لے جا چکے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 4 انہوں نے آرمی آفیسر سمیت 3 جو ہے وہ پولیس کے نوجوان وہ اغوا کیے تھے۔ حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر ایک مرتبہ پھر تحریک طالبان اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہے، اور جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو خدا نخواستہ وہی دور واپس آ جائے گا کہ جو ایک تلخ اور بہت ہولناک اور تکلیف دہ دور اس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، جس میں ہمارے 80,000 لوگ اور آرمی آفیسرز اور آرمی جوان شہید ہو گئے تھے۔ لیکن دہشت گردی ہم اس طرف نہیں کہنا چاہ رہے، ہم انہیں دہشت گرد نہیں کہنے چاہ رہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریر کری ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، تو عمران خان پہ دہشت گردی ایکٹ لگ گیا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اس وقت سوات میں اور قبائلی علاقہ جات میں، جو ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، وہ جو قاتل ہیں ان کو ہم دہشت گرد نہیں قرار دے رہے، اور ان کے خلاف ہمارے پاس FIR کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اپنے لوگوں کو بچانے کی صلاحیت بھی ہماری کافی حد تک کمزور ہو چکی ہوئی ہے۔ چونکہ ہماری ریاست اس وقت لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کو نائل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، عمران خان کو سیاست سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، سیاسی منظرنامہ سے اس شخص کو کیسے ہٹایا جائے۔ ریاست اس طرف لگی ہوئی ہے، اور ساری توجہ جو ہماری 13 سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہماری دیگر قوتیں ہیں، تو وہ ساری اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان جو افریت ہے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں جو سنگین چیلنجز ہیں اس طرف ہمارا مین سٹریم میڈیا بھی نہیں جا رہا، اور ہم بھی نہیں جا رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہونی چاہیے کہ اس وقت ہمارے برادر افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، تو وہاں پہ صورتحال کیا بن رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ سراج الدین حقانی نے تحریک طالبان اور ہمارے جو آفیسرز تھے اور جو ہمارے جرگے والے تھے، تو ان کو بٹھا کے کئی جرگوں کے دور ہو چکے ہوئے ہیں، کئی مذاکرات کے دور ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک بیل منڈے نہیں چڑھ سکی، ابھی تک وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ پچھلے دنوں میں افغانستان کے وزیر داخلہ ملا یعقوب نے کہا کہ ڈرون جو آ کے کابل میں ایمن الزواری پہ لگے، تو وہ ڈرون پاکستان کی حدود سے آئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو متنبہ کیا کہ یہ نہ کرے، امریکہ کی جنگ نہ لڑیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طالبان کے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے کچھ حکومتی اکابرین یا دیگر لوگ وہاں جا کے بات کرتے اور ان کو بتاتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اس کے بجائے یہاں سے فارن آفس نے ایک بیان جاری کر دیا اور میڈیا میں ایک جنگ یا میڈیا میں ایک ماحول بنایا گیا کہ جناب وہ طالبان جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر کے، یعنی کہ جو سنجیدگی جس کی ضرورت تھی حکومت اور دیگر اداروں کو، جس سنجیدگی کی ضرورت تھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر تیسرے دن افغانستان سے فائر آ رہے ہیں اور ان کی زد میں ہمارے فوجی بھی آ رہے ہیں اور عام لوگ بھی آ رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال ایسی سنگین بن چکی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سرحد جو ہم کافی عرصہ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ محفوظ تھی، وہ محفوظ نہیں رہی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی وسعتوں کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے اور دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اسے روکنے کے لیے ہمارے پاس فی الحال کوئی ول بھی نہیں ہے اور ہم اس کو اس انداز سے آگے بڑھ کے روکنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں کن سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ انڈیا سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، برسوں سے خراب ہیں، تو وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک پوری سرحد ہماری غیر مستحکم ہے، غیر محفوظ ہے۔ افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات بالکل خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی سرحد ہماری غیر محفوظ ہو رہی ہے۔ ایران سے بھی ہم نے گوادر کے مقام پہ جو مقامی لوگ وہاں سے تجارت کرتے تھے اور جس سے ان مقامی لوگوں کو سانس لینے روٹی کھانے کا موقع ملتا تھا، وہ بھی ہم نے بند کر دیے۔ وہ سرحد بند کرنے سے گوادر میں آپ کو یاد ہوگا شاید کہ ایک بہت لمبا دھرنا ہوا اور بہت اس دھرنے کے بعد بڑی چیزیں سامنے آئیں، اور پھر وہ جو سرحد بحال کرنے کی بات تھی اس میں پھر بھی ایسا کیا گیا۔ یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کو مفلوج کیا جا رہا ہے ہر طرح سے، کہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ وہ ایران کے ساتھ بھی سرحد بند کر دی گئی ہے، جو گوادر اور جو اس سے ملکہ علاقوں کے بلوچستان کے جو بلوچ اس سرحد سے تجارت کر کے 4 پیسے کما رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے، وہ بھی سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش سنجیدہ ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور وہ ایسا نہیں کیا جا رہا کہ جس سے ہم تجارت کر سکیں، وہاں سے چیزیں لا سکیں اور چیزیں لے جا سکیں۔ تجارت اس وقت افغانستان کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہ بہت پینٹ سی تجارت ہو رہی ہے، اس کو بہت وسعت چاہیے تھی، جو ہم اپنی فطری ناکامیوں اور روایتی ناکامیوں، کائلی سستی کے باعث ہم اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہے۔ اس کے بعد میں آپ کو، یہ ایک سنگین چیلنج ہے، اس کے بعد میں آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں۔ آئی ایم ایف، ایشین ترقیاتی بینک سمیت جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ $7 ارب دے رہے ہیں، جبکہ ہم نے جو قسطیں دینی ہے قرضے کی وہ تقریباً $30 ارب ہم نے قسطیں دینی ہے۔ اب یہ ہماری حکومت ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں وہ جھوٹ بتانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت ٹریک پہ چڑھ گئی ہوئی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم ڈوب رہے ہیں، معیشت ڈوب رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1,10,00,000 ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکی ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ لوگ کھلے آسمان تلے اور انہیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، غذائی قلت ہے وہاں پہ۔ انٹرنیشنل ایجنسیز ہمیں بتا رہی ہیں، انٹرنیشنل ریڈ کراس بتا رہی ہے اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ملک ہے پاکستان، اس میں اس سے قبل بھی 43% لوگوں کو غذائی قلت یا غذائی عدم تحفظ کا سامنا تھا، لیکن اس سیلاب کے بعد تو وہ بالکل کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ قحط آنے کے امکانات کئی گنا، قحط پڑنے کے امکانات کئی گنا بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان میں یہ بات آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ پاکستان قحط کی طرف جا رہا ہے، کہ پاکستان کے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوں گے؟ آپ کو کوئی بتا رہا ہے؟ نہیں بتا رہا، مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں بتا رہا، اس لیے کہ ان کی ترجیحات میں یہ خلق خدا ہے ہی نہیں ہے، یہ مر جائیں جی جائیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اشرافیہ کی اپنی دنیا ہے، ہر بندے نے ایک اپنی دنیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن عام آدمی جو ہے وہ مارا جائے گا۔ اور اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو ڈالر ہمارا اس وقت 230 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، 238 کے اوپر چلا گیا ہوا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے حکمران عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، معاشی طور پہ ہم بالکل ایک سمجھ لیں کہ بالکل دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں جو سیکورٹی چیلنجز ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں۔ ہم اس وقت ایک ڈبل مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہمیں غذائی قلت ہے، معاشی بحران ہے، تقریباً جو ہے وہ $20 ارب سے اوپر نقصان ہو چکا ہوا ہے، وہ بھی بھرپائی اس کی بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دہشت گردی کے چیلنج کا بھی، سنگین چیلنج کا سامنا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کو ہم روکنے کے لیے ابھی سنجیدہ نہیں ہے اور نہ اس طرف ہماری کوئی توجہ ہے، چونکہ ہماری توجہ اس وقت اسلام آباد میں ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے، عمران خان دہشت گرد ہے نہیں ہے، عمران خان کو نائل کیسے کرنا ہے، عمران خان کی نئے لیگ سے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے۔
ملک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ملک اس وقت بہت سنگین چیلنجز میں گر چکا ہوا ہے. اس وقت آپ کو 2 وقت کی روٹی ملنے کا امکان کم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بم دھماکوں کی سیریل جو کہ بہت عرصہ پہلے آپ نے دیکھ رکھی ہے، وہ دوبارہ نمودار ہونے کے امکانات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے. قوم کو اپنا تحفظ خود کرنا ہے. یہ اگر آپ سوچیں کہ حکمران جماعتیں یا حکمران آپ کو یہ بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اور سچ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ انہوں نے جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم بس من و سلوہ آنے والا ہے اور بس شہد اور دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم بہت مشکل ترین حالات میں جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. اور ان حالات سے روکنے یا بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم، جو ہمارا مالیاتی نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، جس کے امکانات بہت کم ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہماری اس وقت ایک عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، اس کا خاتمہ ہو، اور تاکہ ملک ایک ٹریک پہ چڑھ سکے. ایک نئی دنیا ایک نئی مصیبتوں سے آپ نے نپٹنا ہے. اس کے نپٹنے کے لیے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت اور قوت پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم ان مشکلات سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملک کے بارے میں سوچیے گا. اللہ حافظ.